بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دولت کے لیے کیے جانے والے تمام وظائف کا سردار وظیفہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لی، اللہ نے اسے اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق دے دی تو بعد میں اپنے کرم اور فضل کا ایسا دروازہ کھولا کہ جو آج تک بند نہیں ہوا۔ دولت بڑھی اور بڑھتی ہی گئی، اس میں کمی نہیں آئی۔ اللہ نے اس نعمت کو، اس دولت کو زوال نہیں دیا۔ اس قدر مجرب عمل کہ اس کو کرنے والے نے دعائیں ہی دی ہیں۔ یقین کیجیے اگر آپ کے ذہن میں لاکھوں کروڑوں ہیں تو اللہ تعالیٰ اربوں عطا فرمائے گا، یعنی آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرتا جائے گا اور انشاءاللہ ہر گزرتا دن اس کی عطا میں اضافے کا باعث ہی بنے گا، کبھی اس میں کمی یا زوال نہیں آئے گا۔ بہت یقین سے اس عمل کو کر لیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ سے اس عمل کو کرنے کی توفیق مانگ لیجئے، کیونکہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی کچھ عمل یا وظائف آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت مختصر سا عمل کرنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے شروع میں لازمی کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ نے کچھ رقم جتنی بھی آپ سے ہو سکے وہ کسی ایسے دکاندار کو دینی ہے جہاں سے بچے سپارے خریدتے ہیں، یا کوئی بھی سپارہ خرید لیتا ہے، یا آپ اگر ہو سکے تو ایک دو سپارے لے کر مسجد میں دے دیجئے اور نیت اس صدقے کی کیجئے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کے لیے جاری و ساری رہے، جب تک لوگ پڑھیں آپ پر اس کا ثواب ہوتا رہے، اللہ آپ کو عطا کرتا رہے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، ہر نعمت، یعنی جو آپ نیت کریں گے اسی کے مطابق آپ کو ملے گا۔ کہ اگر آپ کے رزق میں اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، تو اللہ اس عمل کے ذریعے سے اس رکاوٹ اور بندش کو توڑ دے اور آپ پر رحمت جاری و ساری فرما دے۔ اگر آپ سے ناراض ہے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ آپ پر اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کچھ بھی رقم ہو، کوئی کتنے بھی پیسے ہوں، اگر ایک سپارہ ہو تو بھی کافی ہے، یعنی جتنی آپ کی گنجائش ہے، آپ نے تنگ نہیں ہونا، آپ کو مناسب جتنا بھی لگے آپ اتنا کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، یا تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیجئے یا عصر کی نماز کے بعد۔ اور جس جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں وہاں یہ کوشش کریں کہ نہ تو تصویر لگی ہو، نہ ٹی وی لگا ہو، نہ بچے موبائل میں مصروف ہو، آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو۔ بے شک آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو پریشانی آپ سے جڑی ہوئی ہے، وہ صرف آپ یا آپ کا رب جانتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر آسانیاں نازل فرمائے، دولت کی بارش کرے، آپ کو اللہ سے قرض ہے، اسی لیے پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کیجئے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور کسی سے بات نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنی ہے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا۔ جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اسی درود کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہ کے نام کی۔ سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، یا وہاب یا وہاب، اس کی ایک تسبیح کیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ آیت اس قدر مجرب ہے کہ اس کے بعد اللہ کا فضل آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ آپ سے کس قدر راضی ہوگا۔ ویسے اس وظیفے کو 41 دن تک پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ ہو سکے تو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھتے جا رہے ہیں آپ کے لیے دولت ملنا آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہر طرح کا وسیلہ، اسباب، ذریعہ آپ کے لیے پیدا کرے گا جس میں صرف خیر ہی خیر ہوگی۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ نے اللہ سے شروع کرنا ہے، اللہ لطیف
بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم کرنے والا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے الطف بھی، اے اللہ مجھ پر بھی لطف و کرم فرما۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے اور 100 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ مانگنے کے علاوہ آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں جب تک آپ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگ نہ لیں۔ اور اللہ سے یقین کیجئے، اس قدر امید اور یقین وابستہ کر لیں گے اگر آپ، تو وہ آپ کو دیکھ کر ہی اٹھنے دے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کی جھولی بھر دے گا تو آپ کو وہاں سے اٹھنے کی توفیق ملے گی۔ ہر دن جب بھی آپ بیٹھیں اسی یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ میں جھولی بھر کر ہی اٹھوں گا۔ جب میرا رب میری طرف رجوع کرے گا، مجھے عطا کرے گا، تو وہاں سے اٹھنے کی توفیق مجھے تب ہی ملے گی، تب ہی میں اٹھ سکوں گا۔ اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ جب یہ وظیفہ کر لیں گے اور 41 دن آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ دولت مند ہو چکے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو چھوڑنے کی بجائے اسے جاری رکھیے اور ہر مہینے جو دکاندار کو آپ پیسے دیتے ہیں سپارے کے لیے، وہ جاری رکھیے گا، دیتے رہیے گا، بلکہ اس کو بڑھاتے رہیے گا۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اللہ کا کرم اور فضل کس قدر ہو چکا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کریں گے، اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا، ہر غریب کی مدد بھی کریں گے اس کی دی توفیق کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کا فضل نظر آئے گا۔ اور دعا بھی کیجئے کہ آپ کے سمیت جتنے بھی غریب ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت اور آسانی نازل فرمائے، آمین۔